اگلا سوال یہ ہے کہ ضعیف حدیث کا مطلب ہوتا ہے کمزور، تو کیا ہم اس میں دیکھیں بھی نہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے؟ کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے دو علماء میں بحث و مباحثہ ہوا، ایک عالم نے حدیث پیش کی تو دوسرے نے کہا کہ یہ ضعیف ہے۔ تو پہلے عالم نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم یہ بھی نہ دیکھیں کہ اس میں لکھا کیا ہے اور اسے بالکل پس پوچھ ڈال دیں، اس مسئلے میں رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے، سب سے بڑی بات، بنیادی بات یہ کہ حدیث ہو ضعیف اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ اس کے متن میں مثلا اس کے متن میں کوئی زیادتی ہو اور غیر ثقہ کی زیادتی ہوتی ہے تو اس وجہ سے وہ ضعیف ہو جاتی ہے، یا اس کی سند میں کوئی راوی مجہول ہوتا ہے، کوئی انقطاع ہوتا ہے جس کی وجہ سے ضعف ہوتا ہے۔ تو اگر وہ ضعف کہیں کسی محدث کے نزدیک وہ ضعف جو ہے مثلا متن کے اندر جو انقطاع ہے وہ انقطاع معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں راوی یہاں پر ساقط ہے، یا کسی کے نزدیک وہ راوی مجہول ہے اور کسی کے نزدیک مجہول نہیں ہے، تو اس طرح کی جو حدیثیں ہوتی ہیں نا، جس کو بعض لوگ ضعیف کہتے ہیں اور بعض لوگ صحیح کہتے ہیں، اس طریقے کی حدیثوں کے استدلال کیا جائے گا۔ دیکھیے، ائمہ اربعہ کے نزدیک فضائل اعمال کے اندر ضعیف حدیثوں سے استدلال کرنا جائز ہے، اور میں بھی اسی کا قائل ہوں کہ جو حدیث جس میں ضعف زیادہ نہ ہو، اپنی کتاب میں نے لکھا ہے وہ کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ ضعیف حدیثوں سے استدلال نہ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، اور اس کو دلائل سے میں نے ثابت بھی کیا ہے۔ لیکن جس حدیث کے اندر ضعف شدید نہ ہو تو فضائل کے اندر اس سے استدلال کر سکتے ہیں، قیاس کے مقابلے میں اس کو ترجیح دیا جائے گا، قیاس کے مقابلے میں اس ضعیف حدیث کو ترجیح دی جائے گی جس کے اندر شدید ضعف نہ ہو۔ ہاں، شدید ضعف ہے تو اس حدیث سے جو ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس حدیث سے ہمیں استدلال نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ دیکھیے، اگر اس ضعیف حدیثوں کے لیے ہم فضائل اعمال میں اجازت دے دیں تو اس لیے وہ عام حکام کے اندر لوگ بھی استدلال کرنے لگتے ہیں، اور میں نے اپنی کتاب میں اس کا جو ہے اس کی مثال بھی دی ہے کہ دیکھیے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے گردن کے مسح کے سلسلے میں ایک ضعیف اور بلکہ من گھڑت حدیث سے جو ہے استدلال کر لیا کہ گردن کے مسح کرنا جو ہے وہ مستحب ہے۔ تو اس لیے وہ جو عالم کہہ رہے تھے کہ ضعیف حدیث سے استدلال نہیں کرنا چاہیے، وہ اہل حدیث رہے ہوں گے، اس لیے کہ جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ ضعیف روایتوں سے استدلال نہیں کرتے، لیکن جو ائمہ اربعہ کے ماننے والے ہیں، چاہے وہ حنبلی ہوں یا مالکی ہوں یا حنفی ہوں یا شافعی ہوں، ان کے نزدیک فضائل اعمال کے اندر جو ہے وہ ضعیف روایتوں سے استدلال کیا جا سکتا، اور میں نے بیچ کی راہ نکالتے ہوئے یہ بتایا کہ وہ حدیث جس میں شدید ضعف نہ ہو، اور وہ کون بتائے گا جس کو حدیث سے شغف ہو، شدید ضعف نہ ہو، ایسا ضعف ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ فلاں راوی مجہول ہے، کسی راوی کے بارے میں ثقاہت پہ کوئی تنقید کرتا ہے، اس پہ مثلا جرح کی ہے، اور کسی نے اس کو ثقہ بتایا ہے، تو ظاہر ہے اب اختلاف ہو گیا، تو ابھی اختلاف کی وجہ سے اس حدیث کے اندر جو ضعف پیدا ہوا تھا وہ شدید ضعف نہیں ہوگا، اس لیے اگر شدید ضعف نہیں ہے تو اس سے استدلال کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، وہ بھی فضائل کے اندر۔ احکام میں زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ احکام کے اندر صحیح اور عقائد کے اندر اور احکام کے اندر جو ہے وہ صحیح حدیثوں ہی سے استدلال کیا جائے گا، ضعیف روایتوں سے استدلال نہیں کیا جائے گا، اور من گھڑت جو روایتیں ہیں، موضوع اور من گھڑت روایتیں ہیں، اس سے تو بہر صورت کسی طرح سے بھی استدلال نہیں کیا جائے گا، بچنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور مزید اگر ضعیف روایتوں کے بارے میں آپ پڑھنا چاہتی ہیں تو میری کتاب ہے حدیث کے اصول و ضوابط، اس میں آپ پڑھ لیں، تفصیل سے آپ کو یہ سب باتیں جو ہیں مل جائیں گی۔ پانچواں سوال ہے، کیا آواز کا